لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ سوئے حرم روانگی ہے۔ یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ ہو سکے تو روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ہم نے چلنا ہے۔ وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما ہے، جس کو ہم نے مدری چینل پر دیکھا ہوگا اور آج انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یاد رہے ہم مکہ پاک میں موجود ہیں اور مکہ وہ شہر ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے 53 سال گزارے ہیں۔ 63 سال عمر مبارک ہے، اس میں سے 53 سال میرے آقا نے اس شہر میں گزارے۔ ایک بات اور یاد رہے کہ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ جتنا ہو سکے درود پڑھیں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہاں آ کر سب سے افضل عبادت طواف اور عمرہ ہے، کیونکہ طواف اور عمرہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ جتنا ہو سکے طواف کریں، جتنا ہو سکے عمرے کریں، روزانہ عمرے کریں اور اس مکہ پاک کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ اب پہلی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، با ادب با ذوق جائیں گے، ہو سکے تو ساتھ رہیں تاکہ انشاءاللہ اجتماعی طور پر طواف کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے رش زیادہ ہو، آگے پیچھے ہو جائیں تو اپنے ہوٹل کا کارڈ ساتھ لے کر جائیں۔ عمرے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، میں ایک بار پھر مختصر بتا دیتا ہوں۔ 7 چکر طواف کے اور 7 چکر سعی کے، یہ عمرہ ہے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غور سے سن لیں، آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو 7 طواف کے پھیرے کر لیں، حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں تو یہ آپ کا طواف ہو جائے گا 7 بار۔ 8 بار استلام ہوگا اور 7 چکر ہوں گے، اور صفا شروع کریں گے، صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا ہے، 7 چکر کر لیں گے تو یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، اپنے ساتھ کچھ ریال رکھیں، آگے پیچھے ہو جائیں تو وہاں پر حرم کے باہر ہی بال کاٹنے والوں کی دکانیں ہیں، اپنا حلق کروا کر پھر اپنے ہوٹل آئیں تاکہ آپ عمرے کی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر غسل وغیرہ کر کے اپنا لباس پہن کر دوبارہ حرم شریف جانے کی ہمت ہے دوبارہ جائیں، اب جتنے چاہیں نفلی طواف کریں۔ مزید آپ کو عمرے کیسے کرنے وہ بعد میں بتائیں گے۔ یاد رہے کہ جب آپ کعبہ شریف کے بالکل سامنے پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر ہم نے جب طواف شروع کرنا ہے تو پہلے دایاں کاندھا کھولیں گے، اور دایاں کاندھا کھول کر میں ایک بار آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی عرض کر دوں گا، یہ دایاں کاندھا ہم نے کھول لیا۔ دایاں کاندھا کھول کر پھر آپ نے طواف کرنا ہے۔ پہلے 3 چکر میں اگر جگہ ہو تو آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے جس کو چلنا کہتے ہیں، اور باقی 4 چکر میں نارمل چال سے چلیں گے۔ لیکن اگر ٹکرانے کا ڈر ہے، رش زیادہ ہے تو رمل چھوڑ دیں گے۔ اسلامی بہنیں رمل نہیں کریں گی، وہ بالکل نارمل چال سے چلیں گی۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپس میں گڈ بڈ نہ ہوں، اس کا خیال طواف کے اندر بھی رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں پس رہا ہوں، تھوڑا اور دور ہو جائیں اور سکون سے طواف کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمسار ہو کر، رب کی رحمت پر نظر رکھ کر انشاءاللہ طواف کریں گے تو ہر قدم پر نیکی ملے گی۔ چونکہ ہم نے کئی اسلام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پہنچے ہیں تو نماز عشاء ادا نہیں کی ہے، تو پہلے حرم شریف جا کر ہم نماز عشاء ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم طواف اور عمرے کے جو معاملات ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اب تمام اسلامی بھائی روانگی کی تیاری کریں۔ ہمارے عدنان بھائی آ گئے ہیں تو ایک شعر ہمیں سنا دیں، یہ کون سر سے کفن لپیٹے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا۔ ایک اور مشورہ دوں گا جو میں نے مدینہ منورہ میں بھی عرض کیا تھا کہ مکہ شریف میں بھی ہو سکے تو روزے رکھیں، یہاں کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ
آج سحری کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے. جو اسلام پہ سحری کرنا چاہیں گے تو وہ عمران بھائی سے بتا دیں گے تو انشاءاللہ ان کی سحری کا انتظام بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اب لبیک پڑھتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہوں گے. جو اسلامی بہنوں والے اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. ایک بار پھر عرض کروں گا اپنے ہوٹل کے ایڈریس کو سمجھ لیں, ہوٹل کا کارڈ جیب میں رکھیں, آگے پیچھے ہونے کی صورت میں آپ اپنے ہوٹل پر اپنے طور پر پہنچ سکیں. عبدالوہاب بھائی طواف کے چکروں کی دعائیں اگر ارشاد طواف فرمائیں. کے چکر کی 7 دعائیں رفیق الحرمین میں لکھی ہیں, لیکن ظاہر کتاب دیکھ کر پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں, اور افضل ترین وظیفہ درود پاک ہے. تو درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک کی یاد میں آپ طواف کریں. تصور کریں کہ میرے آقا نے بھی یہاں طواف کیا ہے, کئی صحابہ نے طواف کیا ہے, غوث اعظم نے یہاں طواف کیا ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہاں طواف کیا ہے, اور نامعلوم آج بھی طواف میں کتنے اولیاء کرام ہمارے ساتھ ہوں. تو اس تصور میں درود پڑھتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, جو تسبیح آپ کو یاد ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کریں, تو انشاءاللہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے طواف کریں. دعائیں بھی پڑھنا چاہیں تو رفیق الحرمین میں دعائیں بھی موجود ہیں. البتہ جو مستجاب ہے, حجر اسود سے پہلے جو دیوار ہے وہاں پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. وہاں جا کر وہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوب, کیونکہ وہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یہ ایسا مقام بھی اللہ نے آج ہمیں دکھانا ہے انشاءاللہ. جی سب اپنا ابھی ہم چلیں گے تو خانہ کعبہ شریف کی پہلی نظر. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی نگاہیں نیچی کر کے چلیں, قافلے کے ساتھ ساتھ چلیں, اور انشاءاللہ لبیک پڑھتے ہوئے چلیں, آنسو بہاتے ہوئے چلیں. ایک مخصوص مقام پر جا کر ہم رک جائیں گے, اور جب بالکل کعبہ شریف ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس کے بعد جب کعبہ شریف کو اشکبار آنکھوں سے دیکھیں تو جو دل میں دعائیں مانگیں. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میں جو تجھ سے دعا مانگوں میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے عطا فرما دے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر پڑھ دیں کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. اللہ قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. تو انشاءاللہ اب سوئے حرم انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ جو اسلامی بہنوں کا قافلہ ہوگا وہ الگ سے اسلامی بہنیں اکٹھی رہیں گی, یا جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنی محرم کے ساتھ رہیں. پہلا سفر ہے, اندر آگے جا کے آگے پیچھے نہ ہو جائیں. وہ اکیلی ہو جائیں گی تو وہ پھر مشکل میں گھبرا جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی جو اسلامی بہن والے وہ پیچھے اپنی اسلامی بہن کے ساتھ چلیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ چلیں, اور پہلا عمرہ کروا دیں ان کو, طواف وغیرہ وہ کر لیں, راستہ وہ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ میرا خیال زیادہ مناسب ہے. ہاں اگر چند اسلامی بہنیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ اب آپ آپس میں دیکھ لیں. طواف کے بعد 2 رکعت نفل ہوں گے, وہ ہم نے احرام کے 2 نفل پڑھ لیے. اب جب طواف ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم سب مل کے انشاءاللہ اندر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. جی دعا میں مناجات اتنی آواز سے نہ پڑھیں اور دعا اتنی آواز سے نہ کریں کہ آس پاس کے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو. اتنی آواز ہو کہ آپ چند لوگ مل کے سن سکیں. بچی چلو شروع سے لے کے آخر تک ہمارا یہ جو پورا مدنی قافلہ ہے 50-60 اسلامی بھائیوں بہنوں کا, یہ سارا ہم اکٹھا ہی سارے معاملات نواب. دیکھیں میں نے اس لیے سارا طریقہ بتا دیا کہ کسی کو وضو کی حاجت ہو گئی تو اب قافلہ تو نہیں رکے گا نا, اب وہ استنجا وضو کے لیے چلا جائے گا. تو طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ رش میں آگے پیچھے ہو جائیں, جو ساتھ رہیں گے تو ہم ساتھ کرتے رہیں گے, جو بچھڑ جائے گا تو وہ اپنے طور پہ سارا معاملہ کر لے گا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی تقریباً اس سے زیادہ اسلامی بھائی ہمارا حرم پاک میں انتظار کر رہے ہیں. ہم وہاں جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. انہوں نے بھی طواف کرنا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اب چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک